بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. ایک غریب بی بی رہتی تھی, اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی. بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو, خالی کر دو یہ مکان. بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں, ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو, میرا یہی دل لگتا ہے, میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی. اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی, خامد انتقال کر گیا, اولاد اللہ نے دی نہیں, میں پکا ہوا پھل ہوں, گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے, لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے. یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا, مجھے رہنے دے, نہ مجھے نکال. کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے. بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے. ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے. سارا دن ڈیوٹی کرتی. بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے, جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا, مکان کو گرا دے. وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے. ایک دن سر شام گھر سے نکلی, 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا, دیوار بن گئی تھی. حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا. اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے, اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے, آنے دے, مظلوم ہے, اس پر ظلم ہوا ہے. حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے, محل ٹوٹ گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے. مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا. اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے, کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی, بتا تو کہاں گیا تھا. تو بھی موجود نہیں تھا, میں تو نہیں تھی, پر تو کہاں تھا. بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا, فرمایا یہ بستی الٹ دو, سارے تباہ کر دو, یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے. جو ظلم تو سہتے ہیں, بغاوت نہیں کرتے, نہیں رہنے چاہیے. تو بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے, وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں, وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں, شاید میزان نہیں لگے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو, یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. زندگی میں زیادتی نہ کریں. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی, کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا. سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں. نظر کو سوچ